بسم اللہ۔ بچوں کی شادی ماں باپ کی زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی اچھی سے اچھی جگہ ہو تاکہ انہیں آنے والی زندگی میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور خاص طور سے لڑکی کے لیے تو ماں باپ اور پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اسے کسی اور گھر میں جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں رشتہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، لڑکے یا لڑکی کا دین۔ افسوس کی بات ہے کہ اس بات پر لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، اس کا بزنس ہے، اس کے گھر والے اچھے ہیں، وہ خود دیکھنے میں اچھا ہے، لیکن وہ دین کو مکمل طور پر فالو کرتا ہے یا نہیں، اس کا سوال کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں لڑکا شرابی ہے، جواری ہے، سود خور ہے، نشیڑی ہے یا زنا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کبھی کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ نماز کا پوری طریقے سے اہتمام نہیں کرتا، جمعہ پڑھ لیتا ہے یا دن کی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، تب لوگ اس بات کو نظر انداز کر کے رشتہ کر دیتے ہیں اور اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں جو اوپر بتائے گئے ہیں، انسان اس سے عملاً کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو عملاً کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث میں، ہمارے اور منافقوں کے درمیان نماز معاہدہ ہے، جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ امام احمد کی پہلی بیوی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں، تو ان کے پاس 2 رشتے ہیں، جن میں سے ایک بہت خوبصورت تھی اور دوسری کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ دیندار تھی، تو امام احمد نے شادی اس سے کی جو دیندار تھی۔ دوسری چیز، ہم سب ذات پات پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں شادی سے پہلے۔ اصل چیز کمپیٹیبلٹی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں گھرانے قریب ایک جیسے ہوں، کلچر ایک جیسا ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ کیونکہ اگر ایک لڑکی جو بہت امیر گھر کی ہو اور اسے پھر ایک لوور لیول کی فیملی میں شادی کر دی جائے تو اس لڑکی کے لیے بہت زحمت ہوگی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے ذات کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا قابلی ذات والے کی شادی خزیری ذات والے سے ہو سکتی ہے؟ یہ عرب کے قبائل کے نام ہیں، جیسا ہمارے ہاں صدیقی، فاروقی، خان، انصاری وغیرہ ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے دین میں ایک ذات والے کی دوسرے ذات والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کی، تو بھلے ہی وہ قابلی ہو، قدیری ہو، مولا ہو یعنی آزاد کردہ غلام، یا اجمی یعنی غیر عرب ہو، یہ سب برابر ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ان کی فوقیت صرف تقوی کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عرب کی غیر عرب پہ اور غیر عرب کی عرب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ اسی طرح ایک گورے انسان کی کالے پہ اور کالے کی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی، اس کے بعد شیخ بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی عربوں میں پرانا رواج ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان قبیلوں میں کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ دوسرے قبیلے کے لڑکے شادی بالکل نہیں کرتے، اور یہی رواج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، جو ان کے خادم اور آزاد کردہ غلام تھے، ان کی شادی فاطمہ بنت قیس سے کی، جو سب سے اعلیٰ قبیلے یعنی قریش سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہ لڑکا آزاد کردہ غلام ہے، اور یہ رواج صحابہ میں تھا اور جو لوگ ان کے بعد آئے، لیکن اس کے بعد اکثر لوگ جو عرب کے تھے اور دوسری جگہ کے، وہ کسی اور قبیلے میں شادی کرنے سے منع کر دیتے، اور اس پر وہ سخت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چیز انہوں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے سے لی ہوتی ہے، اور انہیں دوسرے لوگوں کے سوالوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ شادی کے لیے جس کو چنا جائے وہ دین اور اخلاق والا ہو، ایسے ہی شخص سے شادی کرو، بھلے ہی وہ عرب ہو، غیر عرب ہو، آزاد کردہ غلام ہو، اور یہی اصل معاملہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں شیخ کا جواب ختم ہوتا ہے۔ دین سے متعلق ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ لڑکے یا لڑکی والے بدعتی نہ ہوں،
یعنی وہ غیر اللہ سے نہ مانگتے ہوں، فاتحہ نیاز نہ کرتے ہوں، مزار پہ نہ جاتے ہوں، چادر وغیرہ نہ چڑھاتے ہوں، ایسے گھرانوں میں اپنے بچوں کی شادی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، بھلے ہی ان کا اسٹیٹس کتنا بھی اچھا ہو۔ بس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح سنت کو فالو کرنے والے ہیں، یعنی جیسا کہ سلف الصالحین نے فالو کیا، بنا کسی بدعت اور رسم و رواج کے۔ اس کے علاوہ نکاح کو آسانی سے کریں، بنا بارات کے، لڑکی والوں پہ کوئی زحمت نہ ڈالیں۔ جتنا آسان نکاح ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی، اور اس بات کا پریکٹیکل ثبوت آپ ہمارے کو ایڈمن سے لے سکتے ہیں جن کی شادی کچھ مہینے پہلے بالکل سادے طریقے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی اچھی جگہ جلد سے جلد ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو پلیز شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔